لیکن عورتوں کے لیے اب احکامات تھوڑے زیادہ ہیں. کیوں؟ کوئی ناانصافی ہے؟ نہیں، اس لیے کہ خواتین کے اندر اٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ وہ اٹریکشن ہے جس کو کہ ہر دنیا کا جو ایکسپرٹ ہے جب بھی وہ میل اور فیمیل کے ڈفرنسز کے بارے میں پڑھتا ہے تو وہ اس کو مانتا ہے کہ وہ ڈفرنسز موجود ہیں. اور اس لیے کیا کہا گیا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے. اور زینت میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. آپ کا ڈریس اپ آتا ہے، آپ کی جیولری آتی ہے، آپ جو اپنے شوز پہنتے ہیں، آپ کی باقی جو کچھ بھی زینت جس کو آپ اپنے آپ کو بیوٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں وہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ آپ اپنی زینت کو خود سے ظاہر نہ کریں مگر جو چیز پھر بھی ظاہر ہو جاتی ہے. یعنی آپ نے اپنے آپ کو بڑا چھپا کے رکھا ہے. کئی دفعہ لوگ ایسے ہی کہتے ہیں نا، کسی خاتون نے اگر اپنا کوئی جلباب حجاب پہنا ہوا ہے، چادر لیے، کہتے ہیں اچھا چادر کے اوپر پھول کیوں بنے ہوئے ہیں، اچھا اب اس رنگ کو کیوں پہنا ہوا ہے، اچھا ابھی تو پھر بھی تمہاری جو ہے آنکھیں تو نظر آ رہی ہیں تمہاری. اب کچھ چیزیں تو ظاہر ہوں گی کہ ہاتھ تمہارے نظر آ رہے ہیں. تو یہاں پہ کہا گیا الا ما ظہر منہا، کہ جو خود سے نظر آ جائے. اور پھر کیا کہا گیا؟ اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خامدوں کے یا اپنے والد یا اپنے خسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خامد کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنی میل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہ ہوں. اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے. اے مسلمانوں تم سب اللہ کی جانب میں توبہ کرتے رہو تاکہ تم نجات پا جاؤ. تو کیا کہا گیا کہ زینت، یہ نہیں کہا گیا کہ زینت کر ہی نہیں سکتے، میک اپ کی اجازت نہیں ہے، اچھے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں، یہ نہیں کہا گیا. سٹریم لائن کیا گیا، یہ آپ سب کچھ کریں لیکن ایک باؤنڈری میں رہ کر کریں. اور ساتھ کیا کہہ دیا گیا کہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ وَلْيُضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. یہ جو خمر ہیں آپ کے، اس کو کہا گیا ہے کہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پہ ڈال دو. یہ اوڑھنی ہوتی کیا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو گلے میں ڈالنے کے لیے کہا، اسی لیے ہم دوپٹہ گلے میں رکھتے ہیں. سر کی تو بات ہی نہیں آئی ہے. یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جنہوں نے عربک ٹیکسٹ کو نہیں سمجھا. خمر جو ہوتا ہے وہ لباس ہوتا ہے جو آپ کے سر کو کور کرتا ہے. یعنی جیسے اگر میں آپ کے سامنے بولوں ساکس، جرابیں، تو آپ آٹومیٹیکلی کہیں گے پاؤں میں پہنی جاتی ہیں. میں آپ کو کہوں قمیص، آپ کہیں گے جی جسم کے اوپر والے حصے میں پہنی جاتی ہیں. میں آپ سے پوچھوں گلوز یا ٹوپی تو آپ فوراً اس کے نام کے ساتھ ہی کہہ دیں گے یہ لباس اس طرح پہنا جاتا ہے اور اس جگہ کے لیے ہے. اسی طرح سے یہ جو لفظ ہے خمر، یہ وہ ڈریس ہوتا ہے جو کہ سر کو پورا کور کرتا ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سر کو تو کور کرتا ہی کرتا ہے، اب آپ اپنے سینوں کو بھی اس سے کور کرنا شروع کرتے ہیں. کیونکہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ خواتین جب اپنے سروں کو کور کرتی تھیں تو اس طرح سے کرتی تھیں کہ اپنی اوڑھنیوں کو پیچھے باندھ دیتی تھی جس سے ان کا گلا، سینہ اور یہ سارا حصہ جو تھا وہ کھلا رہتا تھا. کئی دفعہ وہ اپنے کانوں کے پیچھے سے بھی اس کو گزارتی تھی تاکہ جو کچھ انہوں نے کانوں میں پہنا ہوا ہے وہ بھی لوگوں کو نظر آتا رہے. تو اس لیے اوڑھنیوں کو صحیح طرح سے پہننے کے لیے کہا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد پورا ایک سیکوینس دے دیا گیا کہ جو آپ کے محرم رشتہ دار ہیں ان کے سامنے آپ کیسے جا سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ جو محرم رشتہ دار ہیں ان میں بھی فرق آئے گا. مثلا اگر آپ کا سسر بھی جوان ہے یا والد بھی اگر آپ کو لگتا ہے، کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں ایڈکشنز بھی ہیں اور بھی مسئلے مسائل ہیں، تو کئی دفعہ بہت ساری ہراسمنٹ اپنے پیاروں سے ہی آنی شروع ہو جاتی ہے. تو اگر آپ کو انڈیکیشن مل رہا ہے کہ کوئی بھی آپ کا جو محرم رشتہ دار ہے اس کے بھی معاملات درست نہیں ہے تو وہاں پہ بھی محتاط ہونے کی ضرورت ہے. مثلا آپ خود ینگ ہیں ایک خاتون اور ساتھ ان کا کوئی بھانجا بتیجا ہے، وہ بھی بہت ینگ سا لڑکا ہے، بڑا فیشنیبل بھی ہے، فلمیں بھی دیکھتا ہے اور اس نے بہت ایسے اپنے اس کے حال حلیہ بھی ایسا ہے کہ بہت سی ایکٹیویٹیز میں ایسے نظر آتا ہے، تو وہاں پر بھی محتاط ہونا چاہیے. پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ نوکروں کی بات ہوئی ہے کہ وہ نوکر ہیں جو کہ شہوت والے نہ ہوں، کیونکہ یہ بہت سارے مسکنسیپشنز ہیں. ہم روز ملازم بدل رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں وہ قرآن میں اجازت ہے، ان کے سامنے تو پردہ ہی نہیں ہے. یہ وہ والے ملازم نہیں ہیں جو روز روز بدل رہے ہیں. یہ وہ والے ملازم ہیں جو آپ کے جیسے ہوتا ہے کئی دفعہ جدی پشتی چلے آ رہے ہیں، جو نہ نظریں اٹھاتے ہیں نہ قریب آتے ہیں، آپ کو خود فیلنگ ہوتی ہے. اور وہاں پر بھی یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل سب کچھ اتار کے، کچن میں بڑی گرمی ہے اور آپ نے سب کچھ سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، نہیں، وہاں پہ بھی محتاط ہونا. اور پھر بچے جو آپ کی باتوں کو نہیں سمجھتے، اور آج کل آپ دیکھ لیں 8-9 سال کا بچہ بھی بہت ساری ایسی باتوں کو سمجھتا ہے، اور بلکہ اس سے چھوٹے بچے بھی آپ سے آ کے طرح طرح کے سوالات کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہاں پہ کیا کہا گیا کہ اصل کام کرنے کا کیا ہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جو کچھ ہو گیا توبہ کرتے ہوئے آگے بڑھے تو کیا ہے؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. وہ جو ہم نے سورہ المومنون میں بات شروع کی تھی کہ ہم فلاح کے راستے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں.
تم میں سے جو مرد اور عورت بے نکاح ہیں ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام لونڈیوں کا بھی، اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ کئی دفعہ ہم اس لیے شادیاں نہیں کر رہے ہوتے، کچھ پیسے ہو جائیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ مجھے تو یہ کانسیپٹ نہیں سمجھ آتا کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتے کرتے لڑکے کو 30-35 سال کا کر دیتے ہیں، اور اس کی خواہشات جذبات کہاں گئے؟ اسی لیے تو پھر حرام جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے ان کے لیے کرنا، اور کھڑا کرنا کیا ہے؟ ایک برانڈ نیو گاڑی ہو، 3-4 بیڈ روم ہاؤس ہو، اور جاب اور اس کا پیکج بہت اچھا ہو، یعنی یہ تو اسٹیبلش ہونے میں بہت ٹائم انسان کو لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم شادی کا پہلے سوچیں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا علم والا ہے، اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنے نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے۔ تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی کچھ تمہیں دیکھ کر آزادی کی تحریر کرانا چاہے تو تم ایسی تحریر انہیں کر دیا کرو۔ اگر تم کو ان میں کوئی بھلائی نظر آتی ہو اور اللہ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے انہیں بھی دو۔ تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو انہیں مجبور کرے تو اللہ تعالیٰ ان پر جبر کے بعد بخشش دینے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ یعنی غض بصر کے ساتھ جو ایک اور بہت اہم کام یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ انسان شادی کی طرف لے کر جائے۔ ہمیں اپنے ینگ بچیوں کے جذبات کو سمجھنا چاہیے اور شادی کو پرائرٹی بنانا چاہیے۔ ہم نے تو کریئر چوائسز اور بہت سارے اور کاموں کو جو ہے کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت آپ ویسٹرن کلچرز میں بھی جا کر دیکھیں تو اب وہ لڑکیاں جلدی شادی کر لیتے ہیں، پھر وہ اپنی ایک جاب کرتا ہے، دوسرا پڑھ لیتا ہے، پھر وہ جو پڑھ لیتا ہے وہ پھر جاب کرتا ہے، پھر وہ پہلا پڑھ لیتا ہے۔ یعنی لوگ اپنی ساری زندگی کو اس طرح سے مانیٹر کر لیتے ہیں اور اس کو وہ ڈیولپ کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کتنی پریکٹیکل اپروچ ہے۔ یہی پریکٹیکل اپروچ سورہ نور میں ہمیں دی جا رہی ہے، بلکہ اس سے زیادہ اچھے طریقے سے دی جا رہی ہے۔ ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیتیں اتار دی ہیں، اور وہ ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اب آگے جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 35، یہ آیت نور ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، جس میں ہمیں ساری بنیاد دے دی گئی ہے دین کی کہ اصل کرنے کا کام کیا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ۔ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور اس کی نور کی مثل ایک تاک کے ہے جس میں چراغ ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کو امیجن کریں، بلکہ اگر آپ میں سے کوئی اسکیچنگ اچھی کر سکتا ہے تو اسکیچ بھی کر لیں۔ کیا اسکیچ کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک تاک ہے جس میں ایک چراغ ہے، اور یہ چراغ شیشے کی طرح قندیل میں ہو، اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستاروں کے ہو۔ وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جائے، اور جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی، خواہ وہ تیل قریب ہے یا کہ آپ ہی روشنی دینے لگے ہیں، اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے۔ نور پر نور، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے۔ لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ تو کیسے ہم دیکھتے ہیں اس کے اگر اسکیچ کو؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ نور کی بات کی گئی ہے۔ یہ نور کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے جو کہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ پھر یہاں پہ مشکات کی بات کی گئی ہے کہ ایک آپ کے تاک ہے، وہاں پر جیسے تاک کے اندر ایک آپ نے لیمپ رکھا ہوا ہے، اور اگر ہوا بھی قریب چل رہی ہے لیمپ کے اوپر آپ نے شیڈ بھی دیا ہوا ہے، اور اس روشنی سے کیا کچھ معطر ہو رہا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو آئل آپ ڈال رہے ہیں وہ بھی بہترین کوالٹی کا ہے۔ تو نور کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ مشکات کیا ہے؟ یہ ہمارا سینہ ہے۔ اور پھر مصباح کیا ہے؟ یہ ہمارا دل ہے اس سینے کے اندر۔ اور پھر زجاجہ کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پہ ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہمارے اندر سے آوازیں آتی رہتی ہیں کہ صحیح کام کرنا چاہیے، اللہ کے بنائے ہوئے راستے پہ چلنا چاہیے، اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ اور زیتون کیا ہے؟ وہ علم ہے، وہ جو خالص علم ہے۔ تو یہاں پہ اسی لیے کہا گیا نورن علی نور۔ جب انسان اپنے آپ کو اس روشنی کے ساتھ اس طرح سے جوڑتا ہے کہ ہر چیز کو پیوریفائی کرتا چلا جاتا ہے، پیور کرتا چلا جاتا ہے، تو انسان کو نور کے اوپر نور ملتا ہے۔ اور ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے لوگوں کو بہت کچھ سکھانا چاہتا ہے کہ اس نور کی طرف آئیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں دیا ہے، اس میں ہمیں اپنی زندگی کو، اپنے دل کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں بہت سی خیر و برکت ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔
ان گھروں میں جن کے ادب و احترام کا اور اللہ تعالیٰ کا نام وہاں لے جانے کا حکم ہے، وہاں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن وہ بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، اس ارادے سے کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے، بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ زیادتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزیاں دیتا ہے۔ اور کافروں کے اعمال کی مثل اس چمکتی ہوئی ریت کی ہے جو چٹیل میدان میں ہے، جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا۔ ہاں، اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا چکا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی جو اس نور کی کیفیت کو سمجھتا ہے تو اس کی زندگی کتنی ٹرانسفارم ہو جاتی ہے، اس کی بزنس ٹرانزیکشنز، اس کے گھر کے معاملات، اس کی اپنی پرسنالٹی جو ہے وہ بہترین ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور جو کفر کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ وہ ایک سیراب میں ہے، یعنی چیزوں کی حقیقت وہ کچھ اور سمجھتا ہے اور وہ ویسی ہوتی نہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا all that glitters is not gold، تو وہ سمجھتا ہے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا ہے لیکن وہ سونا نہیں ہوتی۔ یا مثل ان اندھیروں کی ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہہ میں ہوں، جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو، پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں۔ الغرض اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے پے در پے ہیں، جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی قریب ہے کہ نہ دیکھ سکے۔ اور بات یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ کس قدر خوبصورت مثال ہے اس کے اپوزٹ، نور کے اپوزٹ۔ نور کے اپوزٹ کیا مثال ہے کہ ایک انسان سمندر کی گہرائی میں ہے، تہہ میں ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ ہم شاید اس کا امیجن نہیں کر سکتے نا، کیونکہ ہم سمندر کو اوپر سے دیکھتے ہیں۔ کسی ایسے جو ہے شخص کا امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے جو شاید کسی شپ میں ہے، سب میرین میں ہے، اور وہ پانی کی تہہ میں ہے جہاں اس کو کچھ نہیں وہاں پہ دیکھ سکتا۔ کہتے ہیں ہاتھ بھی شاید نظر نہ آئے اگر اس کے پاس وہ پورا سسٹم نہ ہو سب میرین کا، اس کو پتہ ہی نہ چلے، اور بالکل پچ ڈارک ہے وہاں پہ، وہاں کچھ نہیں دیکھا جا سکتا۔ اور ایسی جگہ پہ کیا ہے، صرف یہی پچ ڈارکنس نہیں ہے، وہ جو سمندر ہے کیونکہ اس میں ایک حد تک شعائیں آتی ہیں نا جو کہ سورج کی ہوتی ہیں، اب وہاں پر بھی بادلوں پہ بادل چھائے ہوئے ہیں، سخت تاریکی چھائی ہوئی ہے، یعنی اوپر بھی بادل، نیچے بھی جو ہے گہرائی ہے، اور اس تک کوئی نور جو ہے وہ نہیں پہنچ رہا، کوئی روشنی وہ حاصل نہیں کرتا۔ تو کیا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین کی کل مخلوق اور پر پھیلائے اڑنے والے کل پرند اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں، ہر ایک کی نماز اور تسبیح سے معلوم ہے، لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے اللہ بخوبی واقف ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ لیکن ایسا انسان جو ہوگا جو اپنے آپ کو اس طرح کے اندھیروں میں رکھے گا، آپ سوچیں کہ وہ کس طرح سے وہ کسی چیز کی حقیقت کو جانے گا، وہ نہیں جان سکتا۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے اندھیروں سے بچا کر رکھے، ہر طرح کی اس طرح کی پریشانیوں سے بچا کے رکھے۔ غد بصر کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا، تو تھوڑی سی احادیث آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے میں بیٹھنے سے اجتناب کرو۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ ہماری مجبوری ہے، ہمیں مجلسیں راستے میں لگا کر آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر ایسا ہی بات ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ لوگوں نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ کہ تم نظر کی حفاظت کرو، تکلیف دہ چیزیں دور کرو، سلام کا جواب دو اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکتے رہو۔ یعنی اگر آپ کو کہیں راستے میں بیٹھنا ہی پڑ جاتا ہے، آپ کی جاب کی نیچر ایسی ہے، کسی کا آپ انتظار کر رہے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ نظر کی حفاظت کریں۔ اسی طرح جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر محرم عورت پر اچانک نگاہ پڑ جانے کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی نگاہ فوراً ہٹا لو۔ علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی نظر پر نظر نہ جماؤ، اچانک جو نظر پڑ جائے وہ تو معاف ہے، مگر قصدن ڈالی گئی نظر معاف نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جو کسی انصاری عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا، تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تم نے اس عورت کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ اور اسے دیکھ لو، کیونکہ انصاری عورت کی آنکھوں میں کچھ عیب ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس سلسلے میں ہمارا پورا سسٹم ہی نا عجیب و غریب ہوا ہے، یعنی لوگ ویسے خوب دیکھتے ہیں لیکن جب رشتے کی بات ہوتی ہے ان سے پوچھا جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی بڑا ہم لگے گا کہ ہم بڑے دیندار ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو بس اللہ پہ چھوڑ دیا، ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ جہاں دیکھنے کی اجازت دی ہے وہاں دیکھتے نہیں، جہاں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے وہاں دیکھتے ہیں۔ پھر طرح طرح کے لطیفے بھی لوگ بنا لیتے ہیں ایسی باتوں پہ کہ ابھی تو ہماری پہلی نظر چل رہی ہے، یعنی کہ اب ہم اس لیے ہم دیکھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچا کے رکھے کہ ہم اس قسم کی باتیں کسی کے سامنے نہ کریں۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی تھیں کہ ابن ام مکتوم تشریف لائے۔
اور یہ جو تھے یہ نابینا صحابی تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا کہ پردہ کر لو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہے، اس لیے کہ وہ ہمیں دیکھ ہی نہیں سکتے نہ پہچان سکتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم تو نابینا نہیں ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سینسٹیوٹی رہنی چاہیے. ہر موقع پہ جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے کہاں پہ کس طرح سے اپنا جو ہے پردہ یا اپنی حفاظت کرنی ہے، تو وہ پھر ہر جگہ پہ انسان محتاط ہوتا ہے. ورنہ یہ کہ انسان ایک سچویشن کو کیجول لیتا ہے تو پھر دوسری بہت ساری سچویشنز کو بھی اسی طرح سے بہت کیجول لینا شروع کر دیتا ہے. آگے بڑھتے ہیں، سورہ نور کی آیت نمبر 42 کو دیکھیے. زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں ملاتا ہے، پھر انہیں تہ بہ تہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں سے می برساتا ہے. وہی آسمانوں کی جانب سے اولوں کے پہاڑ میں سے اولے برساتا ہے، پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں برسائے اور جن سے چاہے ان سے انہیں ہٹا دے. بادل ہی سے نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ گویا اب آنکھوں کی روشنی لے جائے. اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو رد و بدل کرتا رہتا ہے. آنکھوں والوں کے لیے تو اس میں یقیناً بہت بڑی بڑی عبرتیں ہیں. ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے. اب آنکھیں تو اتنی ہیں، ہر وقت تو ہم ٹرپس پہ جا رہے ہوتے ہیں، پکنکس پلان کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر ٹریول کر رہے ہیں، کبھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہر وقت کا ہمارا ایک پلان بن رہا ہوتا ہے. لیکن وہ آنکھیں نہیں ہیں ہماری جو کہ ہمیں ان سارے ٹرپس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کروا سکیں. تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ تعالیٰ ہی نے پانی سے پیدا کیا ہے. ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض دو پاؤں پر چلتے ہیں، بعض چوپائے ہیں. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. بلا شبہ ہم نے روشن اور واضح آیات اتاری ہیں. اللہ تعالیٰ جسے چاہے سیدھی راہ دکھاتا ہے. لقد انزلنا آیات مبینات، واضح بالکل کلیئر بات کی گئی ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو پڑھ کے ہم کہیں کہ نہیں میرا خیال ہے یہ ایسے نہیں ہے اور یہ اس کا کیا فائدہ ہے. سب کچھ کلیئرٹی سے بتا دیا گیا. اور پھر کیا کہا، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف. اب کوئی شخص کہ میں کیا کروں، میری تو رہنمائی نہیں ہوئی تو میں پھر یہی کام کرتا رہوں. کس کی رہنمائی اللہ تعالیٰ کرتا ہے. ہم 18ویں پارے پہ پہنچ چکے ہیں اور اب تک ہم نے کتنے احکامات پڑھے. اگر ہم ان کی چیک لسٹ بنانا شروع کریں اور دیکھیں کہ یہ جو کرنے والے کام تھے ان کے لیے میں نے کتنی پلاننگ کی، کتنے پریکٹیکل سٹیپس بھی اٹھائے. یعنی ایک ہوتا ہے کہ آپ دل میں منصوبے بناتے رہتے ہیں لیکن آپ پریکٹیکلی کوئی کام نہیں کرتے. تو یہاں ان دونوں چیزوں کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے کہ ہمیں اپنے لیے سوچنا ہے کہ میں اپنا حصہ کیسے ڈالتا ہوں. اور فرض کریں اگر ہمیں یہ بھی محسوس ہو کہ نہیں میری تو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی میرے لیے راستہ نہیں کھل رہا، تو دعائیں مانگیں. رمضان میں، تہجد کی نماز میں، نمازوں کے بعد اٹھتے بیٹھتے اللہ سے دعا مانگے گڑ گڑا کے کہ اللہ تعالیٰ میری جو غلط عادتیں ہیں یہ مجھ سے چھٹوا دے اور مجھے اتنی ہمت دے دے کہ میں تیرے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاروں. اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسولوں پر ایمان لائے اور فرما بردار ہوئے، پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد بھی پھر جاتا ہے، یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں. جب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے جھگڑے چکا دے تو بھی ان کی ایک جماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے. ہاں اگر انہی کو حق پہنچتا ہو تو مطیع و فرما بردار ہو کر اس کی طرف چلے آتے ہیں. کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ان کی حق تلفی نہ کر دیں. بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی بڑے ظالم ہیں. ایمان والوں کا تو قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان میں فیصلہ کر دے تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. یہاں پہ آپ دیکھیں آیت نمبر 51 میں بات کیا آ رہی ہے، سمینا و اطعنا. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ایک بارے میں کہ اگر آپ اپنا یہ فارمولا بنا لیں، کہیں لکھ کے لگا رہے ہیں کہ آج میں نے کون سا کام کرنا ہے، جیسے ہوتا ہے نا ٹو ڈو لسٹ ہمارے پاس ہوتی ہے کہ میرے کون سے ٹاسک ہیں کرنے والے. سمینا و اطعنا. کسی درس پہ جائیں، قرآن کی کسی مجلس میں جائیں، اللہ کا حکم سنیں تو اپنے آپ کو بتائیں یہ بس میں نے سن لیا ہے تو یہ میں نے کرنا ہے. ہاں جب آپ یہ سوچیں گے نا تو پھر آپ کا ذہن آپ کو بتائے گا کہ پھر آگے کیا کرنا ہے. لیکن اگر ہم if and but، لیکن، اگر، مگر، میرا مسئلہ یہ، لوگ کیا کہیں گے، اس میں الجھ جائیں گے تو پھر دماغ بھی آپ کو اس پرابلم میں الجھائے رکھے گا. سلوشن کی طرف جانا ہے تو پھر یہ فارمولا اپنانا پڑے گا اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، خوف الہی رکھے اور ان کے عذابوں سے ڈرتا رہے، وہی نجات پانے والے لوگ ہیں. اب یہاں پہ آیت نمبر 52 میں امپورٹنٹ فارمولا کیا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے. وَيَخْشَ اللَّهَ، اور وہی اللہ کی خشیت کی بات ہے جو ہم سورہ المومنون سے پڑھتے آ رہے ہیں.
نماز میں بھی خشوع ہو، زندگی میں بھی اللہ کی خشیت ہو. اور پھر کیا ہے وَيَتَّقِي، کہ ہم جب تقویٰ کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں تقویٰ جو ہے اس کو بڑھانا ہے، تو پھر کیا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ نجات پانے والے ہیں. بڑی پختگی کے بعد اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ آپ کا حکم ہوتے ہی نکل کھڑے ہوں گے. کہہ دیجئے کہ بس قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت معلوم ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. کہہ دیجئے کہ اللہ کا حکم مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. پھر بھی اگر تم نے روح گردانی کی تو رسول کے ذمہ تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا ہے، اور تم پر جو اس کی جواب دہی ہے جو تم پر رکھا گیا ہے. ہدایت تو تمہیں اس وقت ملے گی جب رسول کی ماتحتی کرو. سنو، رسول کے ذمہ تو صرف صاف بات کو پہنچا دینا ہے. اب اگر پھر بھی کوئی نہ مانے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فائن، گو ہیڈ، جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ کرتے رہیں، لیکن کامیابی کس کی وجہ سے ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا. تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جما دے گا جسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے، اور ان کے اس خوف و خطر کو وہ امن و امان سے بدل دے گا. وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں گے. اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں گے وہ یقیناً فاسق ہوں گے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو نہ ماننا اور ان احکامات کے مطابق زندگی نہ گزارنا وہ کفر کی طرف بھی لے جاتا ہے اور ناشکری کی طرف بھی لے کے جاتا ہے، اور پھر یہی دو چیزیں جو ہے ہمارے لیے ایک ڈیفیکلٹ پیکج بن جاتی ہیں. نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرما برداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ خیال آپ کبھی بھی نہ کرنا کہ منکر لوگ زمین میں ادھر ادھر بھاگ کر ہمیں ہرا سکتے ہیں. ان کا اصلی ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور وہ یقیناً بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ایمان والو، تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچ چکے ہوں اپنے آنے کے 3 وقتوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے. نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جبکہ تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ تینوں وقت تمہاری خلوت اور پردے کے ہیں، اور ان وقتوں کے ماں سوا نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر. تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکثرت آنے جانے والے ہو. اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک اور رولنگ دی جا رہی ہے کہ گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی ہمارے ملازمین کو اور بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ بیڈ روم میں کسی کے جانے کے کیا رولز ہوتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ اوقات بتا دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی وقت لگتا ہے کہ بچوں کو کسی کو ناک کر کے آنا چاہیے کمرے میں، تو یہ ان کو سکھانا چاہیے. یعنی جب ہم نے بہت بے باکی گھروں میں شروع کر دی نا کہ جو جب مرضی آ رہا ہے، جیسے مرضی بیٹھا ہوا ہے، جیسے مرضی بات کر رہا ہے، جیسے مرضی مل رہا ہے، تو وہ پورا وہ جو بے باکی تھی نا وہ سوسائٹی میں جانا شروع ہو گئی. تو یہ ہمیں ایٹیکیٹ سکھایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کریں. اللہ اسی طرح کھول کھول کر اپنے احکامات تم سے بیان فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ پوری علم اور کامل حکمت والا ہے. اور تمہارے بچے بھی جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو جس طرح ان کے اگلے لوگ اجازت مانگ رہے ہیں انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی علم و حکمت والا ہے. اب آپ دیکھیں ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ پہلے آپ کے کمرے میں جب مرضی آ رہا ہے جا رہا ہے، اب آپ کو احساس ہوا کہ یہ تو بالغ ہو رہا ہے. اب وہاں پہ کیا فرض بنتا ہے کہ والدین اس کو بتائیں کہ بیٹا اب آپ بڑے ہو رہے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، اب آپ نے اس طرح سے آنا ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے لو یہ کیا بات ہوئی. یعنی آپ دیکھیں کئی دفعہ خواتین کو بھی یہ چیلنج آتا ہے نا، جیسے وہ اگر اپنے اوڑھنی ڈالنا شروع کرتی ہیں، اب وہ دیکھتی ہیں کہ اچھا یہ تو محرم نہیں ہے، اب اس سے مجھے ذرا سا پردہ کرنا ہے. وہ کہتے ہیں لو میں نے تو تمہیں بچپن میں گودوں میں کھلایا ہوا ہے، لو تم تو میرے بچوں کی طرح ہو، لو تم میری نیت پہ شک کر رہی ہو. نیت کی بات نہیں ہے، اللہ کے احکامات کی بات ہے. اسی طرح سے بچہ کہے کہ یہ کیا بات ہوئی، میں اپنے گھر میں اب اس طرح سے اس ٹائم پہ نوک کروں، پہلے تو میں کبھی نوک نہیں کرتا تھا. تو ان کو بتایا جائے کہ بیٹا جب اللہ کا حکم ہوتا ہے نا اسی وقت کرتے ہیں، جب آپ بالغ ہو گئے اب آپ پہ یہ حکم لاگو ہے. بڑی بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی امید اور خواہش ہی نہ رہی ہو وہ اگر اپنے کپڑے اتار رکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطیہ وہ اپنی بناؤ سنگھار ظاہر کرنے والی نہ ہوں، تاکہ اگر ان میں سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے بہت افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے. لوگ کیا کہتے ہیں کہ جب انہوں نے پڑھا یہ کہ جی بوڑھی عورتیں ہیں تو ان پہ اب وہ پردہ اس طرح سے نہیں. اب وہ جو کچھ آنٹیز ہیں جو کہ لیسز تو پوری لگاتی ہیں، برانڈیڈ بیگ اور برانڈیڈ جوتے میچ کر کے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، جولری بھی انہوں نے جو ہے بالکل میچنگ کی ہوتی ہے، اور میک اپ بھی کسی حد تک کیا ہی ہوتا ہے. یعنی اپنی ایج کے حساب سے وہ بہت ہی حسین اور بہت ہی ایلیگنٹ لگ رہی ہوتی ہیں، اور وہ کہتی ہے مجھ پہ تو اب پردے کی پابندی نہیں ہے. تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ یہ پردے کی پابندی ان خواتین کے لیے نہیں ہے جن کو بیچاریوں کو نہ ہوش ہے لباس کا، بیماری ایسی ہے، وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی، اور اس وجہ سے. لیکن یہ نہیں ہے مطلب کہ آپ پورا فیشن کر کے زیب و زینت کے ساتھ
ساتھ ہر مجلس میں جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ اب وہ پابندی نہیں ہے. اندھے پر، لنگڑے پر، بیمار پر اور خود پر مطلقاً کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھا لو، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. تم پر اس میں سے کوئی گناہ نہیں کہ تم سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ. بس جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لو. دعائے خیر ہے جو بابرکت ہے، پاکیزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ. یوں ہی اللہ تعالیٰ کھول کھول کر تم سے اپنے احکامات بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ لو. اب کیا ہوا، جب اتنے احکامات آ گئے تو لوگ بہت محتاط ہو گئے، لوگوں نے بالکل اوائڈ کرنا شروع کر دیا. آج کے دور میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ایک بچی ہے، اس کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ یہ معاملات ہیں، ایک لڑکے کو بھی پتا چلتا ہے تو بہت سختی کرنا شروع کر دیتا ہے، شدت آ جاتی ہے. تو بتایا گیا کہ یہ احکامات اس لیے نہیں ہیں کہ تمہیں اپنے رشتہ داروں سے کاٹ کے رکھا جائے، ملنا ہی نہ جائے. کئی دفعہ ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے، وہ سسرال والوں سے بات ہی نہیں کرتی، کمرے میں بیٹھی رہتی ہے کہ میں تو ان سے نہیں مل سکتی، ان میں تو فلاں فلاں جو نامحرم ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس طرح سے اس سوسائٹی میں رہنا ہے کہ ہم سوسائٹی کا حصہ نظر آئیں، ہم سوسائٹی کا پارٹ ہوں، لیکن صرف ہم اپنے آپ کو حرام سے بچائیں اور ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کے مطابق اس زندگی کو گزار رہے ہوں. اور یہاں پہ جو کہہ دیا گیا کہ ساتھ بیٹھ کر کھاؤ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم وہی بات ہے پورا زیب و زینت کے ساتھ کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھا پی رہے ہیں. بس یہ کہ اگر اکٹھے بھی بیٹھے ہیں اور کبھی آپ کو مل کے کچھ کھانا پینا پڑتا ہے، وہ اپنے ایریے میں بیٹھ کے کریں. جیسے آپ دیکھیں کسی شادی ہال میں آپ جاتے ہیں، کئی دفعہ پارٹیشن بھی لگی ہو لیکن تھوڑا بہت وہاں پہ کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے، کوئی ایسی بات ہے اور آپ اپنے آپ کو آپ نے اسی کے مطابق اپنا ڈریس کوڈ بھی ٹھیک رکھا ہوا ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے کہ بالکل آپ سوسائٹی کو کٹ کر کے کہیں پہ رکھ دیتے ہیں. لیکن اس میں جو سارے وہ کنڈیشنز بتائے گئے ہیں اس کے مطابق چلنا چاہیے. با ایمان لوگ تو وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. جب ایسے معاملے میں جس میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں تو جب تک آپ سے اجازت نہ لیں نہیں جاتے. جو لوگ ایسے موقع پر آپ سے اجازت لے لیتے ہیں تو حقیقت میں یہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں. بس جب ایسے لوگ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت طلب کرتے ہیں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کریں. بے شک اللہ تعالیٰ بخشش والا مہربان ہے. تم اللہ تعالیٰ کے نبی کے بلانے کو ایسا بلاوا نہ کر لو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے سے ہوتا ہے. تم میں سے انہیں اللہ خوب جانتا ہے جو نظریں بچا کر چپکے سے سرک جاتے ہیں. سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچ جائے. آگاہ ہو جاؤ کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض. جس روش پر تم ہو وہ اسے بخوبی جانتا ہے اور جس دن وہ سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے اس دن ان کو ان کے کیے سے وہ خبردار کر دے گا. واللہ بکل شیء علیم. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یعنی اللہ نے یہ سسٹم بنایا ہے، اللہ کے سسٹم کے مطابق یہ ساری کائنات چلے گی. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ اس سسٹم کی ایکسیپٹیبلٹی ہم کتنی رکھتے ہیں. اگلی صورت کی طرف بڑھتے ہیں، سورہ الفرقان. یہ جو 3 صورتیں ہیں یہ بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے ان کو پلیس کیا گیا ہے. یعنی پہلے ایمان کی بات کی گئی، سورہ المومنون، اپنے ایمان پہ کام کریں کیونکہ سورہ نور میں بڑے روشن آگے باتیں آنے والی ہیں جس کو آپ نے سوسائٹی میں اپلائی کرنا ہے، اپنے گھروں میں اپلائی کرنا ہے. اور اس روشنی کو آپ اختیار تب کر سکیں گے جب آپ کے اندر ایمان کی قوت ہوگی. اب اس کے بعد جب آپ کو نور کی سمجھ آ جائے، باتوں کی وضاحت آپ کے دل میں آ جائے، اب آپ نے سوسائٹی میں نکل کر اپنے گھر میں اپنے ارد گرد اس کو اپلائی کرنا ہے. تو وہاں پر ہمیں کیا چاہیے؟ فرقان چاہیے ہے. ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان چاہیے ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہر سچویشن میں اس کی اپلیکیشن کیسے ہوگی. ہم اللہ کے احکامات کو نہیں چھوڑیں گے لیکن ہم آگے بڑھ کر فرقان کے ساتھ ان معاملات کو لے کر چلیں گے. تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ سورہ فرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. بہت بابرکت ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے. اسی اللہ کی سلطنت ہے آسمان اور زمین کی، اور وہ کوئی اولاد نہیں رکھتا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا ساتھی ہے، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب انداز سے پہ ٹھہرا دیا ہے. ان لوگوں نے اللہ کے سوا جنہیں اپنے معبود ٹھہرا رکھے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں.
یہ تو اپنی جان کے نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ ہی موت و حیات کے اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے وہ مالک ہیں۔ اور کافروں نے کہا یہ تو بس خود اسی کا گھڑا گھڑایا جھوٹ ہے جس پر اور لوگوں نے بھی اس کی مدد کی ہے۔ دراصل یہ کافر بڑے ہی ظالم اور سر تا سر جھوٹ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ یہ تو اگلوں کے فسانے ہیں جو اس نے لکھ رکھے ہیں، بس وہی صبح شام ان کے سامنے پڑھے جاتے ہیں۔ آج کل بھی لوگ کہتے ہیں قرآن میں بہت ریپیٹیشن ہے، سیم تھنگز ریپیٹڈ اوور اینڈ اوور اگین، کہ وہی باتیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں جب آپ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اور خاص طور پہ اگر آپ کسی استاد کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہر دفعہ وہ جب آیت آتی ہے تو اس کا کانٹیکسٹ بدل جاتا ہے، اس کا اینگل بدل جاتا ہے اور اس کی لذت ہی ایک اور ہوتی ہے جو آپ کو سمجھ آتی ہے بات کی کہ اچھا اس آیت سے تو اب اللہ تعالیٰ اس دفعہ یہ سکھانا چاہ رہے ہیں۔ یہ کئی دفعہ اگر وہ بھی بات ہو تو اس میں جسے کہتے ہیں نا کہ ایک آپ کی یاد دہانی کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، آپ کو کچھ کانسیپٹ جو ہیں وہ آپ نے ٹیکن فار گرانٹیڈ ہو چکے ہوتے ہیں اس وقت تک۔ کہہ دیجئے کہ اسے اللہ نے اتارا ہے جو آسمان و زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جاتا تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ ہو کر ڈرانے والا بن جائے۔ آج کل ہمارے دور میں بھی لوگ یہی کہتے ہیں، اگر کسی دین کے کام کرنے والے کے پاس کوئی اچھی سی گاڑی آ جائے ہم کہتے ہیں لوگ یہ اچھی سی گاڑی رکھی ہے، ویسے تو سادگی کی بات کرتے ہیں۔ یا یہ کہ اگر آپ کہیں مال میں کہیں جا رہے ہیں اور کوئی درس دینے والی خاتون ہو وہ بھی وہاں شاپنگ کرے، ہم کہتے ہیں اچھا یہ بھی شاپنگ کر رہی ہیں۔ مطلب ہمیں روزمرہ کے کام کرتے ہوئے لگتا ہے کہ یہ کیوں ایسے کام جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہی ہوتا جس میں سے یہ کھاتا۔ اور ان ظالموں نے کہا کہ تم ایسے آدمی کے پیچھے ہو لیے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ خیال تو کیجئے کہ یہ لوگ آپ کی نسبت کیسی باتیں بناتے ہیں، بس جس سے خود ہی بہک رہے ہیں اور کسی طرح راہ پر نہیں آ رہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایسا بابرکت ہے کہ اگر چاہے تو آپ کو بہت سے ایسے باغات عنایت فرما دے جو ان کے کہے ہوئے باغ سے بہت ہی بہتر ہیں، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور آپ کو بہت ہی پختہ محل بھی دے دے۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں اور قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ مسئلہ یہ ہے سارا کہ جو عقیدہ آخرت ہے نا وہ بہت کمزور ہے۔ جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ اس کا غصے سے بھرنا اور دھاڑنا سنیں گے، اور جب یہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں مشکیں کس کر پھینک دیے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت ہی موت پکاریں گے۔ ان سے کہا جائے گا آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ بہتر ہے یا وہ ہمیشگی والی جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو اس کا بدلہ ہے اور ان کے لوٹنے کی اصلی جگہ ہے۔ وہ جو چاہیں گے ان کے لیے وہاں موجود ہوگا، ہمیشہ رہنے والے۔ یہ تو آپ کے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو قابل درخواست ہے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں اور سوائے اللہ کے جنہیں یہ پوچھتے ہیں انہیں جمع کر کے پوچھیں گے کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا ہے یا یہ خود ہی راہ سے گمراہ ہو گئے ہیں؟ وہ جواب دیں گے کہ تو پاک ذات ہے، خود ہمیں ہی یہ زیبا نہ تھا کہ تیرے سوا اوروں کو اپنا کارساز بناتے۔ بات یہ ہے کہ تو نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو آسودگیاں عطا فرمائیں یہاں تک کہ وہ نصیحت بھلا بیٹھے۔ یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے۔ لیکن سورہ نور ہم نے پڑھی اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو اب ہم سوسائٹی میں نکلیں گے نا تو ہمیں دو طرح کے ایٹیٹیوڈز نظر آئیں گے۔ کچھ لوگ ہمیں اسی چیز کے لیے ویلکم کریں گے، بہت خوش ہوں گے، بہت کہیں گے ماشاءاللہ اچھا آپ نے یہ کرنا شروع کر دیا، آپ نے یہ سیکھا، بہت اچھی چینج ہے آپ کی زندگی میں۔ اور کچھ لوگ اسی بات پہ کیا کریں گے، اپوز کرنا شروع کریں گے، باتیں سنانے شروع کریں گے۔ تو ایک تو ہمیں بھی وہ ایٹیٹیوڈز بتائے جا رہے ہیں اور ان لوگوں کو بھی وارن کیا جا رہا ہے کہ جو غلط ایٹیٹیوڈ سے آگے بڑھے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی سختی ہے۔ تو انہوں نے تمہیں تمہاری تمام باتوں میں جھٹلا دیا، اب نہ تو تم میں سے عذاب کے پھیرنے کی طاقت ہے نہ مدد کرنے کی۔ تم میں سے جس نے ظلم کیا ہے ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ اور کیا تم صبر کرو گے؟ اتصبرون، کیا تم صبر سے کام لو گے؟ تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔